أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھایا کرتے تھے کہ جب وہ قبرستان میں جائیں تو کہیں اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی جب بھی قبرستان جانا چاہیے وہاں پہ سلام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، وہاں پر جا کر سلام کرنا یہ سنت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اہل قبور کو اصلاح ثواب کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ مردے سنتے ہیں، یعنی دیکھو نا جی، ایک بندہ سویا ہوا ہے اس کو سلام کرنا یہ جائز تو نہیں ہے، وہ تو بندہ سویا ہوا ہے۔ یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اگرچہ پہلے ٹھیک تھا، جائز تھا کہ پہلے جواب بھی دے دیا، لیکن اب جو نماز پڑھ رہا اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ جو مردہ ہے اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، سلام زندہ کو کیا جائے گا، ہوش والے کو کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے کلام سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو بندہ سلام کا جواب ہی نہیں دے سکتا اس کو سلام کا جواب دینا کیسا؟ یہ تو ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کر سکتے، اور یہ پھر دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز تم لوگ چلے گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک دعا بھی ہے اپنے لیے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ان کو ایمان کی حالت میں موت دی ہے، الہی ہمیں بھی ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اس کی خفیہ تدبیر کا کوئی پتہ نہیں جی، ساری زندگی وہ آپ سے نیکیاں کرواتا رہے، اینڈ میں ایک بالشت رہ جائے جنت اور آپ کے درمیان فیصلہ وہ ایمان ہی بدل دے، بندہ بے ایمان ہو جائے فیض۔ یہ اس کے حضور مسلم شریف کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں بندے مومن کے دل، لوگوں کے دل اس طرح اللہ اس کی شان کے لائق، میں اللہ معاف کرے، میں صرف سمجھانے کے لیے اس طرح دو انگلیوں کے درمیان، وہ جب چاہے ایسے کر دے، جب چاہے ایسے کر دے، دل ہی ہے نا، بدلنا ہے نا، اللہ جب چاہے ایسے کر دے، چاہے ایسے کر دے، چاہے ہدایت دے دے تو چاہے گمراہ کر دے۔ ہم نے کئی مسلمانوں کے بچوں کو دیکھا ایتھیسٹ ہو گئے، اللہ سے ہی منکر ہو گئے۔ وہ جو مسالک کا اختلاف وہ تو ایک طرف رہا، وہ اللہ کے ہی منکر ہو گئے جی۔ ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، اچھے بھلے ایمان والے گئے۔ اچھا جی، یہ کہاں پہ کہا جائے گا؟ یہ ہر ایک عام مسلمان کی قبر پر جب ہم جائیں گے تو اس وقت ان سے کہیں گے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی صاحب جو ولی اللہ ہے، نیک آدمی ہے، اس کے مزار پر جائیں تو ہمارے علماء فرماتے ہیں یوں کہا کریں سلام علیکم بما کسبتم فنعم عقبی الدار، اس طرح کہا جائے۔ کسی اللہ والے کے آپ مزار پہ جائیں تو ان کو اس طرح سلام کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شہداء کے مزارات پر جو ہے وہ حاضری کا موقع عطا فرمائے، اللہ آپ کو مجھے شہداء بدر، شہداء احد کے مزارات پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے جی، آپ بھی جائیں، ہم بھی جائیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کے پھر کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فتاوی عالمگیری کے اندر اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی کہ لفظ حضور نے دیار استعمال کیا ہے، دیار گھر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو قبر ہے وہ ایمان والے کا گھر ہے، اور یہ جو قبرستان ہے یہ شہر ہے۔ میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ بہلول دانا ایک بہت دانا فقیر، بہلول کہتے ہیں دیوانے کو، دانا کہتے ہیں سمجھدار دیوانہ۔ یہ بغداد شریف کے اندر حضرت جعفر صادق کا بڑا ماننے والا یہ بندہ گزرا ہے، بہلول دانا۔ یہ قبرستان میں بیٹھا ہوا تو لوگ آئے اس کے پاس، کہنے لگے بہلول یہاں پہ بیٹھا کیا کر رہا ہے قبرستان میں، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات،
چلا بغداد دیکھ، شہر دیکھ، رونقیں دیکھ بغداد کی، کس طرح دنیا بازار لگے ہوئے ہیں، کس طرح کی دنیا۔ تو تھوڑا توقف کرنے کے بعد مسکرا کے کہنے لگا مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، ایک ایک کر کے تم سارے ادھر تو آ رہے، سارے تو ایک ایک کر کے میرے پاس آ رہے، مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت۔ حضور اللہ نگاہ عطا فرمائے آپ کو، آپ دیکھیں قبرستان نہیں، وہ پورا شہر ہے، وہاں پر بڑے بڑے وقت کے جناب ترنم خاں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے قاری وہاں پر۔ اللہ وہ نگاہ عطا فرمائے آپ کو، آپ جا کے دیکھیں حضور وہ قبرستان نہیں، وہ پورا شہر آباد۔ اس لیے میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ لفظ دیار استعمال کیا، گھر استعمال کیا۔ اور اللہ کے نیک بندے امیروں کے گھر بھی جنت کا نظارہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کے گھر بھی بیچاروں کے بارش آتی تو اوپر سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، گرمی سردی تمام صعوبتیں۔ تو جو غریب میری اصطلاح میں ہے، جو بیچارہ اللہ سے مغفرت بخشش نہیں لے سکا، ایمان کی دولت نہیں لے سکا، وہ غریب ہے، اس کی قبر تو جہنم کا گڑھا ہے بھائی، عذاب ہے وہاں پر، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اور میرے نزدیک میں جو امیر آدمی ہے وہ ہے جو ایمان کی حالت میں گیا، جو نیکیاں کر کے گیا، اس کی قبر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ اس کی جنت، اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہاں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی۔ یہ ہیں امیر اور یہ ہیں بیچارے غریب۔ وہ غریب جو ساری زندگی محنت کرنے کے بعد بیچارہ ساری زندگی دنیا 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 کرتا 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 دنیا کا ہو کے ہی چلا گیا۔ ہم اللہ کا کروڑ ہاں مرتبہ احسان ہے، ہمارے پاس اور کچھ ہو نہ ہو، ایمان تو ہے نا یار۔ ہم جب جائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، میرا رب سے میری دعا ہے، التجا ہے، گزارش ہے، تمنا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ ہمیں مرتے وقت ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ پھر ہمارے گھر بھی حضور یہ حضور کی مسلم شریف کی حدیث کے مطابق ہوگا، ہمارے گھر ہوں گے، وہ قید خانے نہیں ہوں گے انشاءاللہ حضور کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب